مذہب کا مقصد کیا ہے؟ مذہب کا مقصد ہے لوگوں کو اچھا انسان بنانا، ایک ایسا اچھا انسان جو اس دنیا کے لیے بھی اچھا ہو اور اپنے کریٹر کے لیے بھی اچھا ہو، کریٹر کے نزدیک بھی وہ بیوٹیفل ہو اور وہ اس کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو، ایسا انسان بنانا مقصد ہے۔ اب اگر مذہب ہمیں آپس میں لڑائی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ پروان چڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا جذبہ پروان چڑھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح مذہب کی تعلیم اس تک نہیں پہنچی ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ تو بہت بنیادی بات ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرے کے خلاف جو ہیٹ اسپیچز ہوتی ہیں، ہیٹ اسپیچز کی وجہ سے ہمارے انٹرفیتھ ہارمنی کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے، یا جو مختلف مذاہب کے بارے میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسٹارٹڈ فارم میں لوگوں کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جو بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک بہت بنیادی اصول قرآن کریم نے دیا ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جو بلیفز ہمارے ہیں، جو ریلیجیس پریکٹسز ہمارے ہیں، وہ ہمارے نزدیک موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہم کسی کو دوسرے کو برا بھلا کہے بغیر، کہ دوسرے کو بلا وجہ ہم کنڈیم کیے بغیر بھی اپنا کام اپنے جو بلیف سسٹم ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان اس کو ہم پریچ بھی کر سکتے ہیں، اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دوسرے کے خلاف ہم ہیٹ اسپیچز استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ نفرت کے علاوہ اور کوئی جذبہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو اللہ نے پیغام پہنچایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، نیک بندوں کے ذریعے سے، اس کو چاہے قبول کرے، اور جو چاہے قبول نہ کرے، اس کا انکار کرے۔ اب جو غلط ہوگا، جب ہم سب پلٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ کون سچ ہے کون غلط ہے۔ لیکن دنیا میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ خواجگاہ سیدنا معین الدین حسن اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز جب ہندوستان میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو یوں ہی نہیں بھیج دیا گیا کہ بس وہ اپنے گاؤں سے نکلے اور سیدھے ہندوستان آ گئے، نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ وہ جو ایک لمبا پروسیس ہے، جس پروسیس سے گزار کے ان کو پھر یہاں بھیجا جا رہا ہے، ہندوستان بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کا تعلق اپنے کریٹر کے ساتھ بھی بہت مضبوط ہو، خوبصورت ہو، بیوٹیفل ہو، اور ایک ایسا انسان کہ جس کا تعلق، جس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ کریشن کے ساتھ بھی بہت اچھا ہو، ایسا انسان تیار یکایک نہیں ہو جاتا ہے، اچانک ایسا انسان بن کے سامنے نہیں آتا ہے۔ مت سہل ہمیں سمجھو، مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تو یہ خواجہ خواجگاہ، آپ سوچیے کہ انہوں نے سب سے پہلے علم ظاہر حاصل کیا، جو ان کے زمانے میں جو کامن سائنسز تھے، وہ اسلامک سائنسز جو بھی تھے، اس کو حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی اسپریچول ٹریننگ کے لیے، اسپریچول اپلفٹمنٹ کے لیے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں گئے، اور ایک دو دن نہیں، ایک لمبا عرصہ ان کی خدمت میں گزارا، لمبا عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ اور وہاں سے جب انہوں نے سرٹیفائی کر دیا کہ اب تم ایک ایسے انسان بن گئے ہو جو انسان اللہ کا مقصود ہے، جیسا انسان تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، کیسا انسان؟ جو اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو اور اپنی سوسائٹی کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ جب انہوں نے سرٹیفائی کر دیا تو چونکہ اسپیشلی ان کو ہندوستان کی ولایت ملنے والی تھی، تو جا کر کے سینٹر پہنچے وہ، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں پہنچے، وہاں حاضری ہوئی، اور وہاں اسپریچولی ان کو اشارہ ہوا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیے۔ تو گویا ان کو ہندوستان بھیجا جا رہا ہے پوری تیاری کے ساتھ۔ ایک انسان کے اندر جتنے
جو نیگیٹوس ہو سکتے تھے نیگیٹوس کو نکال دیا گیا ہے، اور جتنے پازیٹیوس ہو سکتے سب اس کو اندر انسٹال کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہندوستان بھیجا جا رہا ہے تاکہ ہندوستان کے ماحول میں آپ کو امن کا پیغام، رواداری کا پیغام، اللہ کی معرفت کا پیغام، اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کا جو پیغام ہے وہ پیغام پہنچانے میں بہت آسانی ہو۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں آج بین المذاہب ہم آہنگی کی۔ ہم خواجہ خواجگاہ کے مشن کو ہم دراصل ایک خطبے کی شکل میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے بھی ہمیں پوائنٹس مل جاتے ہیں کہ خواجہ خواجگاہ کی تعلیمات میں کس قدر بین المذاہب ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور کتنا پیسفل انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے ہندوستان کے اندر۔ ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب جب ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان کی سچویشن کیا تھی؟ ایک طرف تو راجہ مہاراجہ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کی گدی اڑانے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، تو گویا بادشاہوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں چل رہی تھی، اور دوسری طرف جو سوشل سسٹم تھا وہ سوشل سسٹم انجسٹس سے بھرا ہوا تھا، ناانصافیوں سے نیچ اونچ، ذات پات، طبقاتی جو کشمکش تھی، جو سیکٹیرین جو ایک کانفلکٹ تھا کہ اونچی ذات والے کے سامنے چھوٹی ذات والا بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس کی برابری میں وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور بڑا ہر طاقت والا کمزور کو دبا رہا تھا۔ اور ایسے ہی جو ہندوستان کے لوگ تھے عمومی طور پر جو مذہب ان کے پاس تھا، جو سناتن دھرم ان کے پاس تھا، وہ اوریجنل فارم میں ان کے پاس نہیں تھا بلکہ ڈسٹارٹڈ فارم میں تھا، تو وہ اپنے خالق و مالک کو بھی بھولے ہوئے تھے، اپنے کریٹر کو بھولے ہوئے تھے، کریشن کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ جبکہ کتنی پیاری بات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں ہے کیا؟ رات، دن، سورج اور چاند، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ تو خواجہ صاحب جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو ان کا مشن کیا تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور وہ جب ایمان والوں کی، بلیورز کی ایک جماعت کو لے کر کے، ایمان اللہ کی سے محبت رکھنے والوں کی ایک جماعت کو لے کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی جماعت کو لے کر کے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں نجاشی کے دربار میں، اور وہاں پیچھے سے جو مکہ کے ڈس بلیورز تھے وہ ان کے خلاف کمپلینز لے کر کے پہنچتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ ان کو بلاتا ہے اور ان کا انٹروڈکشن پوچھتا ہے کہ اپنے بارے میں بتائیے اور اپنے دین کے بارے میں، اپنے ریلیجن کے بارے میں بتائیے۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار نے بادشاہ کے سامنے جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ، اس کے جو پوائنٹس ہیں، بے عین ہی وہی باتیں ہمیں ہندوستان میں حضرت خواجہ خواجگاہ کی ذات پر فٹ بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہندوستان میں جو تشریف لائے تو کتنے پرامن طریقے سے آپ نے اپنے اللہ کے پیغام کو، اللہ کی محبت کے پیغام کو انہوں نے پھیلایا، لوگوں کے ساتھ انصاف اور لوگوں کے ساتھ رواداری کے پیغام کو کیسے انہوں نے پھیلایا۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار نے جو سب سے پہلی بات کہی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، we were people of ignorance، ہم جاہل لوگ تھے۔ ہم لوگوں کی سچویشن کیا تھی؟ ہم لوگوں کی سچویشن یہ تھی کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، ہم گناہ بہت زیادہ کرتے تھے، اپنی رشتہ داریوں کو توڑا کرتے تھے، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ ہم بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزوروں کو دبا لیا کرتا تھا، اور ہم لوگ سب اسی سچویشن میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو، ایک میسنجر کو بھیجا، اور انہوں نے، وہ ایسے میسنجر تھے
کہ وہ کوئی عام کامن انسان نہیں تھے، اعلیٰ خاندان سے، شریف خاندان سے تھے، اور وہ ہمارے پاک دامن تھے، امین تھے، سچے تھے، ایسی شخصیت تھی ان کی. اور انہوں نے میسج کیا دیا ہم کو؟ میسج انہوں نے ہم کو یہ دیا کہ ہمیں ایک مالک جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا رچیتا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور ایک کے سامنے ہی اپنا سر جھکانا چاہیے، اسی کے سامنے اپنے سیس کو نوانا چاہیے. انہوں نے یہ پیغام دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سچ بولیں، ہم امانت داری اختیار کریں، رشتوں کو جوڑیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل طور سے روکیں، اور ایک دوسرے کا خون بہانے سے روکیں، ایک دوسرے کو مارنے سے، قتل سے، کلنگز سے، جو ایک اس طرح کی جو چیزیں، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں، جھوٹ سے روکیں، ہر اس کام سے روکیں اپنے آپ کو جسے برا جانا جاتا ہے، جسے فحش جانا جاتا ہے. یتیموں کا مال نہ کھائیں، پاک دامن جو عزت والی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، ان پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، غلط بات کا الزام نہ لگائیں. اور ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ اپنے مالک سے اپنا رشتہ کیسے جوڑا جائے. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور روزے رکھنے کا حکم دیا، تاکہ ہمارا اسپریچول اپلفٹمنٹ ہو سکے. اب ہم اسی بات کو حضرت خواجہ خواجگاں کی ذات پر منطبق کرتے ہیں نائب رسول ہونے کی حیثیت سے. حضرت جعفر طیار نے جو بات کہی تھی، وہی بات ہم حضرت خواجہ خواجگاں کے بارے میں اہل ہند کی طرف سے، ہندوستانیوں کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب جب تشریف لائے تو ہندوستان میں ایسی ہی جو سچویشن آف اگنورنس تھی، جہالت کی حالت تھی، لوگ برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے میں ایک ایسی ذات تشریف لائی جن کے خاندان کو ہم جانتے تھے، ان کے خاندان کو ہم جانتے تھے کہ وہ پروفٹ کی آل سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے. اور کس میسج کے ساتھ تشریف لائے؟ انہوں نے بھی میسج جو دیا ہے، ان کا جو میسج ہے، وہ میسج ایک تو اس بات پر ایک پوائنٹ فوکس کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس مالک کو تلاش کرنا چاہیے جس مالک نے ہم سب کو پیدا کیا، اپنے کریٹر کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، اس کی معرفت کیسے ملے گی؟ کائنات کے اندر غور و فکر کر کے، دنیا کے اندر غور و فکر کر کے، شجر و حجر، چرند پرند، دنیا کا نظام، یہ سب اتنا جو سسٹمیٹک وے میں چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو یہ معرفت حاصل کریں کہ ہمارا کریٹر کون ہے، ہمارا خالق و مالک کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا پالنہار کون ہے. اور جب ہم اپنے پالنہار کو جان جائیں تو پھر اسی کے سامنے انتہا درجے کی تعظیم کرتے ہوئے جھک جائیں، جسے کہ ہم عبادت کہتے ہیں. اور جھکنے کا ایک جامع طریقہ انہوں نے ہم کو نماز کی صورت میں عطا فرمایا. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے خواجہ صاحب کے ہاں، وہ انہوں نے حسن اخلاق پر کی تعلیم، جو دین کی تعلیم ہے، بنیادی طور پر دین اسلام کی تعلیم ہے، حسن اخلاق جس کی طرف اشارہ کیا حضرت جعفر طیار نے کہ جو نبی تشریف لائے، انہوں نے ہم کو سچ بولنے کی تلقین کی، انہوں نے ایمانداری کی تلقین کی کہ ہمیں کسی کے مال میں خیانت نہیں کرنا. کوئی مال اگر ہمارے پاس امانت کے طور پر، ٹرسٹ کے طور پر ہمارے پاس رکھتا ہے تو اس میں ہم کچھ خورد برد نہ کریں، اس کو ایز اٹ از ہم لوٹا دیں. ایسے ہی رشتہ داریوں کو ہم جوڑیں، رشتہ داریوں کو توڑیں نہیں، ذرا سی بات پہ، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ. ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کرنے، مارنے، اس طرح کے تمام برے کاموں سے، جھوٹ سے مکمل طور سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. اور ہماری سوسائٹی میں جو لیڈیز ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ہم ان کے اوپر جھوٹی تہمتیں، غلط تہمتیں ہم ان کے اوپر نہ لگائیں. یہ تمام خواجہ صاحب کی تعلیمات میں ہے. تو گویا خواجہ صاحب نے جو یہ باتیں، یہ ان تمام باتوں کی آپ زندگی اگر کا مطالعہ کیا جائے، ہم پڑھیں،
تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو سورس ہے ان کے بارے میں جاننے کا، وہ چند سورس ہیں ہمارے پاس، بیسک سورس جو ہیں۔ ایک تو خواجہ صاحب کی سیرت کو جاننے کے لیے وہ ہمارے پاس سیر الاولیاء ہے، اس میں خواجہ صاحب کے ملفوظات موجود ہیں، یا آپ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب بعض ملفوظات ہیں، جیسے دلیل العارفین ہے، یا اس طرح کی اور دیگر کتابیں ہیں، کہ ان سے، ان کے مطالعے سے بھی ہم بہت ساری پوائنٹس کو، بہت ساری چیزوں کو ہم نکال کر کے لوگوں کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی زندگی کیسی تھی، ان کا طریقہ تبلیغ کیسے تھا، اور ان کی زندگی کیسے گزری تھی۔